الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان ذی وقار، کل ہم نے اپنے درس کے آخر میں یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ العزیز کل کی جو ہماری نشست ہوگی وہ تعظیم کے حوالے سے، توقیر کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم موتی چنیں گے اور اپنی جھولیاں بھرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کتنا حسین جملہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور کسی نے یوں کہا، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اور کسی نے یوں کہا، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا۔ تعظیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کی تعظیم خود سکھائی، ادب خود سکھایا، رسول اللہ علیہ السلام سے بات کرنے کا انداز سکھایا، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا انداز سکھایا، آپ کو پکارنے کا، آپ سے بات کرنے کا، مخاطب کرنے کا، آپ سے مسئلہ پوچھنے کا، یہ سارے کے سارے آداب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ سورہ بقرہ میں بیان ہوا کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعنا مت کہا کرو۔ راعنا کا معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، اور اسی راعنا کی آڑ میں منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ذو معنی جملہ جس کے اندر گستاخی کا شائبہ بھی پایا جائے اسے کلی طور پہ ختم کر دیا، فرمایا لا تقولوا، اے ایمان والو تم بھی یہ نہ کہنا آج سے وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ ادب سے یوں عرض کرنا انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، واسمعوا۔ اور قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا ارشاد غور سے سنا کرو، تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، اے مسلمانوں تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہو، آپ سے گفتگو کرنی ہو، تو یہ تمہاری آپس کی گفتگو کا معاملہ نہیں ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بلاؤ جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نہ ایسا نہ کرنا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو پکارنے جیسا رسول اللہ کو نہ پکارنا۔ اب اندازہ کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا گفتگو کے لیے تمہارے آپس کے بلاوے کی مثل نہیں، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیسے تمہاری مثل ہو سکتی ہے؟ پھر قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے۔ پھر
وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو۔ وہاں جب تمہیں بلایا جائے تو کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جایا کرو۔ وہاں باتوں میں محو ہو کر دل لگا کر بیٹھ رہنے والے نہ بنو۔ یقیناً تمہارا ایسے دیر تک بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، اور وہ تم سے اٹھ کر جانے کا کہیں، اس بات سے انہیں حیا آتی ہے۔ اللہ تعالی حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا۔ سورہ احزاب میں یہ آیا مقدسہ، اور پھر سورہ احزاب ہی میں فرمایا جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا۔ پھر سورہ فتح میں فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں حقیقتاً یہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ تعظیم کا، ادب کا یہ معیار اور مقام کون بیان کر رہا؟ خود خلاق عالم جل وعلا یہ ادب سکھا رہا ہے، یہ مقام بیان کر رہا ہے کہ لوگوں، میرا محبوب جس کو بھیج کر میں نے تم پر احسان کیا، احسان عظیم کیا، اس کی بارگاہ میں بیٹھو لا تقدموا، اس کی بارگاہ میں بیٹھو لا ترفعوا اصواتکم، اس کی بارگاہ میں بیٹھو لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ آگے بڑھو، نہ آواز اونچی ہو، نہ عامیانہ انداز اختیار کرو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو کہنا ہم پہ نظر کرم فرمائے۔ یہ ادب کا وہ معاملہ ہے، قرآن کھول کر دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ نے کس محبت سے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے۔ اور اگر احادیث طیبہ کی طرف چلے جائیں، متفق علیہ روایت ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ ایک قبیلے میں صلح کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں، پیچھے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور مؤذن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا جی آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ دوران نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ دوران نماز لوگوں نے اس طریقے سے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کیا جسے تصفیق کہا جاتا ہے۔ پتہ چلتا چلا گیا، لوگ راستہ دیتے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے ہوئے صف اول میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ آواز زیادہ ہو گئی، یہ آواز زیادہ ہوئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ سب معاملہ نماز میں ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو بکر پیچھے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر انمکث مکانک، اپنی جگہ پر کھڑے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے۔
پیچھے ہٹے یہاں تک کہ صف اول تک آ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، امامت کرائی۔ عزیزان، یہ سارا معاملہ پیش آ رہا ہے دوران نماز رسول اللہ کی آہٹ کو محسوس کیا جاتا ہے، آپ کے لیے راستہ بنایا جاتا ہے۔ صدیق اکبر پیچھے آتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام آگے بڑھ کر وہیں سے نماز شروع کروا دیتے ہیں۔ جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم آگے کھڑے رہو، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر پیچھے کیوں آئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب عرض کیا، ما کان لابنی ابی قحافہ، کہ ابن ابی قحافہ کی یہ مجال ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ادب، یہ ہے تعظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی آ جائیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پھر بھی تعظیم مصطفیٰ کو بھولے نہیں ہیں، تعظیم مصطفیٰ کو بھولے نہیں ہیں۔ یہی سکھایا، یہی ہمیں سکھایا کہ تم ہمیں دیکھ کر سیکھو۔ اب اسی لیے تو کہا گیا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ کوئی انسان اس بات پر غور کرتا چلے تو اس کے لیے بہت کافی ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی مثال، اس کے بعد کسی اور مثال کی انسان کو ضرورت رہے؟ خاموش دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کیا بتا رہا؟ پھر بخاری ہی کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے آپ کو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھائیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، بیماری کے ایام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے پردہ ہٹا کر دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ صفیں باندھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے تھے، اب حضرت انس نے جو نقشہ کھینچا، سبحان اللہ، کہا فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ینظر الینا وہو قائم، آپ نے پردہ ہٹایا، آپ کھڑے ہماری صفوں میں ہمیں دیکھ رہے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے۔ اور انس کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا قرآن کے اوراق کی طرح تاباں و درخشاں معلوم ہوتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ قرآن کا ورق ہے، ورقۃ مصحف۔ ثم تبسم یضحک، اور پھر رسول اللہ اس پر مزید لطف، مزید کرم کیا کہ آپ مسکرا پڑے۔ انس کہتے ہیں ہمیں تو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ کے چہرہ زیبا کی جو زیارت ہمیں مل رہی ہے، کہیں اس کی خوشی میں ہم نماز ہی نہ توڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں اشارہ کیا ان اتموا صلاتکم، اپنی نماز مکمل کرو، اپنی نماز مکمل کرو۔ عزیزان، قرآن اٹھائیے، قرآن مطالبہ کر رہا ہے آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان لوگ لائے۔ اب یہ لوگ کیسا ایمان لائے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف سب کے چہرے ہیں، بائیں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے، کرم فرمائے،
ہمیں اس مقدس محترم محتشم جگہ کی حاضری عطا فرمائے، آپ اسی جگہ پر کھڑے ہوں، آپ کے بائیں جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہو، وہاں جہاں حجرہ مبارکہ تھا وہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پردہ ہٹایا، دیکھ رہے ہیں، چشم تصور میں یہ بات اپنے اندر پیدا کریں، اسے لائیں کہ کیا منظر ہوگا جب چہرہ سب کا بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، سمت کعبہ اپنے رخ کو کیے نماز ادا کر رہے ہیں، پردہ ہٹتا ہے، سب کا وہاں منہ مڑ جاتا ہے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زیبا کو دیکھنے میں محو ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، کہ یہ بھی بھول جاتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہی اتنی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز ہی توڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے، فرمایا نماز پوری کرو۔ سوال یہ ہے، ایک سوال دے کر میں بات آگے لے کر چلوں گا، پردہ جب ہٹایا جاتا ہے تو اس کی کوئی آواز آتی ہے؟ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پتہ کیسے چلا کہ یہاں سے پردہ ہٹا ہے؟ وہ نماز میں بھی کچھ خیال تو ہوگا جو دل میں لیے بیٹھے ہوں گے، کچھ معاملہ تو ہوگا جو ان کے ذہنوں میں ہوگا۔ اب یہاں سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت، اب اس کے بعد آپ اس بات پر رکھیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں نے، کس قدر محبت ہے، کس قدر تعظیم ہے۔ اور پھر تعظیم کا یہ منظر تو مسور بن مخرمہ نے بھی ذکر کیا تھا، جو بخاری میں آتا ہے کہ کیا منظر تھا جو مسور نے کھینچا تھا۔ کہ عروہ بن مسعود ان کے حوالے سے مسور نے بیان کیا تھا، عروہ نے جو نقشہ کھینچا اور وہ نقشہ پھر سب کے سامنے رکھا، اسے مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ عروہ بن مسعود جب بارگاہ رسالت میں کافروں کا وکیل بن کر آیا، دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ کیا ہے، الفاظ عزیزان، یہ الفاظ صرف سن کر اپنے ذہنوں سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے والے نہیں، بہت قیمتی الفاظ ہیں یہ صحیح بخاری کے، اور ایک مومن کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کے الفاظ ہیں یہ۔ وہ اس بات کو جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جنہیں یہ سعادت بخشی تھی ان کی ذات کا کمال اور مرتبہ کیا تھا، کچھ ان کے اندر بھی تھا، ورنہ میں اور آپ نہ وہاں ہوتے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس میدان میں تھے تو وہاں جو صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا وہ کیسا تھا، جو معاملہ تھا وہ کیسا تھا۔ کہتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، ما تنخم رسول اللہ نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن زمین کی طرف ڈالتے، کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا، کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا، زمین پر جانے نہ دیتے۔ اور فدلک بہا وجہہ، محبت کی انتہا یہ ہے کہ لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین پر جانے نہیں دیا، زمین پر گرنے نہیں دیا، اسے اپنے چہرے کا غازہ بنا لیا، اپنے جسم کا غازہ بنا لیا، اور جسے مل گیا اس نے تو ایسا کیا، جسے نہیں ملا اس نے دوسرے کے ہاتھ سے مل لیا۔ عزیزان، یہ محبت آج کس پلیٹ فارم سے سکھائی جاتی ہے؟ اگر آج، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر آج بالفرض ایسا ہو جائے کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف لے آئیں
تو یہ محبت کا معیار کس منبر سے سکھایا جاتا ہے، یہ آپ فیصلہ کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھیے گا، اپنا ایمان ٹٹولیے گا کہ محبت کا معیار صحابہ کا کیسا تھا اور ہمارا کیسا ہے، اور ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے۔ کیا ہمیں محبت اتنی سکھائی گئی کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت نصیب ہو جائے اور آپ کا لعاب دہن ہم دیکھیں تو کیا ہم اس محبت کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب دو ٹوک اور سادہ سا نہیں۔ ہمیں محبت کا یہ معیار نہیں سکھایا گیا، بدقسمتی سے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ محبت کا معیار کہاں سکھایا جاتا ہے، کون علماء ہیں، وہ کون سی جماعت ہے جو محبت کا یہ معیار رکھتی ہے، جو محبت کی یہ تعلیم دیتی ہے، جو محبت کا یہ مزاج رکھتی ہے۔ آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر کون ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعوے کی ضرورت نہیں، بس اس کے اوپر اپنی بنیاد رکھیے، پھر جا جا کر دیکھیے کہ کون اس دعوے پر پورا اترتا ہے۔ فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامتن، کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن زمین پر ڈالتے ہیں، وہ زمین پر نہیں آتا، وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر اسے اپنے چہرے پر مل لیا جاتا ہے۔ انتہا ہے محبت کی یہ، نہ کائنات میں ایسی محبت لیلا مجنو کی ہے، شیریں فرہاد کی ہے، سسی پنو کی ہے، ایسی محبت کائنات میں کسی کی نہیں جو محبت صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور کر کے دکھائی۔ پھر اس پر بس نہیں کہا، اس حدیث کا ایک ٹکڑا اگلا، وَإِذَا تَوَضَّعَ، جب وہ وضو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، کادوا یقتتلون علی وضوئہ، آپ کے وضو کا جو پانی ہے، جو دھون ہے، اس کے لیے اس قدر وارفتگی کا، بے قراری کا، آگے بڑھنے کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، یہ پانی ہمیں مل جائے۔ یہ جو معیار تھا، کیا یہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہیں حکم دیا تھا انہیں؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام نے کسی جگہ فرمایا تھا انہیں؟ اور رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں کہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہو؟ پھر تو آپ کہیں وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ قرآن کی یہی آیات سن کر ان میں محبت کا یہ معیار پیدا ہوا تھا کہ نہیں، ہم جس ہستی کو اپنا رسول مانتے ہیں اس کا لعاب دہن بھی زمین پر نہ جانے پائے، اس کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہ جانے پائے۔ محبت کا یہ معیار صحابہ کرام علیہم رضوان نے سکھایا، اور ہمیں قرآن یہ دعوت دے رہا ہے، آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ محبتوں کی انتہا درجے کی معراج پر جماعت صحابہ کہ کوئی اس کا ہم سری کا دعویٰ کرے، نہ نہ نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تو محبت کا معیار یہ ہے، آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اطہر کے بعد جب منبر پر بیٹھے تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے تھے وہاں نہیں بیٹھے، بلکہ اس سے نیچے بیٹھے تھے، ادباً اس سے نچلے درجے پر بیٹھے تھے۔ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا اس کی ایک طرف پرنالہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاف کپڑے، جمعہ کا روز ہے، خطبہ دینے کے لیے مسجد میں جا رہے تھے۔ اب اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے کوئی چوزا ذبح کیا تھا، مرغی ذبح کی تھی، اس کا جو خون تھا وہ پرنالے سے آ رہا تھا۔ عمر فاروق رعب اور دبدبے کے، جلال اور ہیبت کے بادشاہ، جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگے، ان کے اوپر وہ خون جو تھا اس کے چند قطرے آپ کے کپڑوں پر گرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اس پرنالے کو یہاں سے اکھاڑ دیا جائے۔ حکم پر عمل ہوا،
آپ کپڑے تبدیل کر کے آئے، اور جب آپ مسجد میں نماز پڑھ چکے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، یا امیر المومنین، اللہ کی قسم، آپ نے جس پرنالے کو اس کی جگہ سے اکھاڑ ڈالا ہے، یہ میں نے نہیں لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ پر لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنے، بے چین ہوئے، پریشان ہوئے، اور پھر فرمایا، اے عباس، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ اور جہاں پر نالا لگا تھا وہیں پر نالا لگاؤ۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یہ معیار، یہ باتیں سکھائی نہیں جاتی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع، سفیر بنا کر بھیجا جاتا ہے، بیت اللہ نظروں کے سامنے ہے، دعوت دی جاتی ہے، اے عثمان، کتنے عرصے کے بعد یہاں پر آئے ہو، آج بیت اللہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے، چلو طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات اس بات کو جانتی ہے۔ اب آپ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے بیت اللہ، تو کس قدر عظمت و شان کا مالک ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ عثمان غنی پھر اس بیت اللہ کا طواف کیسے کر سکتے تھے رسول اللہ کے بغیر؟ یہ معیار ہے، یہ مقام ہے، ہمیں یہ مقام اور مرتبہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے قائم کیا ادب کا، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان معاملات کو ہم جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھنا پڑے گا، ان کی زندگیوں کو جاننا پڑے گا، ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمیں اگر ادب سیکھنا ہے تو پھر ہمیں ان کی ذات سے ادب سیکھنا پڑے گا۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا، ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بتائیے آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ حضرت عباس چچا ہیں، فرماتے ہیں ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے وہ ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ ادب ہے، بڑے وہ ہیں مجھ سے، میں پیدا پہلے ہوا تھا، بڑے وہ ہیں۔ ایسے تو نہیں کہا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اسی طرح قباس بن اسیم، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اکبر منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، بس میری پیدائش ان سے پہلے ہوئی ہے۔ وانا اقدم منہ فی المیلاد، میں پیدائش کے اعتبار سے ان سے پہلے پیدا ہوا، ورنہ مجھ سے بڑے وہ ہیں۔ حسن ادب کا، احترام کی معراج کے طور پر یہ مثال کافی ہے، اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اب آپ اندازہ لگائیے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا وہ جملہ، امام مالک رحمہ اللہ کا وہ جملہ کمال کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہر ایک کا قول چھوڑا جا سکتا ہے، کل احد یؤخذ من قولہ، ہر ایک کا قول لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس صاحب قبر کا قول
ہمیشہ لیا ہی جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ معیار ان علماء ذی وقار نے ہمیں دیا۔ اور امام مالک کے حوالے سے قاضی ایاز رحمہ اللہ نے شفا شریف میں لکھا، شفا شریف میں لکھا کہ خلیفہ وقت، بادشاہ وقت ابو جعفر منصور مسجد نبوی میں آیا، تھوڑی اونچی آواز سے بات کرنے لگا۔ امام مالک رحمہ اللہ پاس کھڑے تھے، فرمایا اے خلیفہ وقت، یہ مسجد نبوی ہے، اس میں آواز بلند نہ کرنا، یہ مسجد نبوی ہے، اس میں آواز بلند نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں سکھایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے، لیکن ادب آپ کی زندگی میں جس طرح تھا، آپ کے وصال کے بعد بھی ادب کا وہی معیار ہے، ادب کا وہی معاملہ ہے جو آپ کی حیات طیبہ میں تھا۔ از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند ز فضل رب۔ بس اللہ سے یہ دعا کریں باری تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی تعظیم کی، آپ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس آج احادیث طیبہ ہیں، ہم ان احادیث کا ادب کریں، احادیث کا ادب کریں۔ آج آپ دیکھیے ہماری تنزلی، ہماری یتیم العلمی کا حال کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھتا ہے اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بحث چھیڑ دیتا۔ ہمارے آپس کے گلی محلوں میں، چوکوں چوراہوں میں، فیکٹریوں میں، بڑے بڑے اداروں میں ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہمارے لوگ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمیں کیا خبر ہے مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں کیا اندازہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا، ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہم تو کسی دنیا میں کسی ایک جو ہم سے دوست ملنے والا ہے، ہم تو کسی عام انسان کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیا ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر ہے، کوئی آلہ ہے جس سے ہم اگلے کا علم ماپ سکیں، اس کی پیمائش کر سکیں، اس کو تول سکیں؟ لیکن یہی لوگ جو ایک دوسرے کا علم تول نہیں سکتے، علامہ کہلوانے والے بھی، علامہ کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ جاننے والا، جامع المعقول والمنقول، عقلی اور نقلی علم کا ماہر، جو جامع المعقول والمنقول ہے، وہ تو اپنے علم کا ناز کرے اور کہے میرے علم کا کوئی کنارہ نہیں، میں یہ بھی پڑھا ہوا ہوں، میں یہ بھی پڑھا ہوا ہوں، میرے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ یہ سارے کے سارے معاملات آ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رہ جاتا ہے کہ اس پہ بحث کی جائے، اس پہ اپنی زبان تان دراز کی جائے۔ اللہ سے ڈریے، اپنی آپس کی جو بحث ہوتی ہے اس میں لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اگر زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے، مقام کے خلاف ہوا، تو پھر اللہ کے ہاں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ ہم کیا جانیں مقام مصطفیٰ؟ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔